بہت زمانہ پہلے ایک خوبصورت اور خوشحال سلطنت تھی جس کا نام نورستان تھا۔ اس سلطنت کے چاروں طرف سرسبز باغات، بلند پہاڑ اور نیلے پانی کی نہریں بہتی تھیں۔ یہاں کے لوگ بہت خوشحال تھے اور بادشاہ ایک نیک دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اسی بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا شہزادی زارا۔ شہزادی زارا نہایت خوبصورت، ذہین اور مہربان دل کی مالک تھی۔ وہ اپنے محل کی چمک دمک کے باوجود سادہ زندگی پسند کرتی تھی اور اکثر محل سے باہر جا کر عام لوگوں کے حالات دیکھتی تھیں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اور پورے شہر میں ایک روحانی سکون اور عبادت کا ماحول تھا۔ لوگ روزے رکھتے، نمازیں پڑھتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ شہزادی زارا بھی روزے رکھتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ وہ اسے دوسروں کے لیے فائدہ مند بنائے۔ جیسے جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے قریب آیا، پورے شہر میں عید کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بازاروں میں رش بڑھ گیا، رنگ برنگے کپڑے، چوڑیاں، جوتے اور مٹھائیاں ہر جگہ نظر آنے لگیں۔ بچے خوشی سے اچھل کود کر رہے تھے اور ہر طرف ہنسی خوشی کا ماحول تھا۔ محل میں بھی عید کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ خادمائیں نئے کپڑے سجا رہی تھیں، باورچی مزیدار کھانے تیار کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور پورے محل کو روشنیوں اور پھولوں سے سجایا جا رہا تھا۔ لیکن ان سب کے درمیان شہزادی زارا کے دل میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ ایک شام وہ محل کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر محل سے دور ایک بستی پر پڑی جہاں کچھ غریب لوگ رہتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ وہاں کے بچے خاموش بیٹھے ہیں، نہ ان کے پاس نئے کپڑے ہیں، نہ کھلونے اور نہ ہی عید کی کوئی خاص تیاری۔ یہ منظر دیکھ کر شہزادی کا دل بھر آیا۔ اس نے آہستہ سے خود سے کہا، اگر میرے شہر کے کچھ بچے عید پر خوش نہیں ہیں تو میری خوشی کیسی؟ اسی لمحے اس کے دل میں ایک خیال آیا۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں گئی اور اپنی الماری کھولی۔ اس میں بے شمار قیمتی کپڑے، جوتے اور زیورات رکھے ہوئے تھے، مگر اس نے سوچا کہ یہ سب چیزیں تبھی خوبصورت ہیں جب سب کے پاس خوشی ہو۔ اگلے دن شہزادی نے خفیہ طور پر اپنے چند وفادار خادموں کو بلایا اور انہیں ہدایت دی کہ وہ شہر کے غریب علاقوں کے بچوں کی فہرست تیار کریں۔ اس نے اپنے لیے رکھے گئے عید کے تحفے بھی نکال لیے اور کہا کہ یہ سب ضرورت مند بچوں میں تقسیم کیے جائیں۔ خادم حیران تھے مگر شہزادی کے حکم پر عمل کرنے لگے۔ شہزادی نے خود بھی سادہ لباس پہنا تاکہ وہ پہچانی نہ جائے اور رات کے وقت اپنے خادموں کے ساتھ شہر کی گلیوں میں نکل پڑی۔ وہ ایک ایک گھر کے دروازے پر جاتی، خاموشی سے تحفے رکھتی اور کبھی کبھی بچوں سے مل کر انہیں اپنے ہاتھوں سے کپڑے دیتی۔ جب وہ ایک گھر میں گئی تو اس نے ایک چھوٹی بچی کو دیکھا جو اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، امی کیا ہمیں بھی عید پر نئے کپڑے ملیں گے؟ ماں نے خاموشی سے اسے گلے لگا لیا مگر کچھ نہ کہہ سکی۔ یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آگے بڑھی اور بچی کے ہاتھ میں خوبصورت کپڑے رکھ دیے۔ بچی خوشی سے اچھل پڑی اور اپنی ماں کو گلے لگا لیا۔ شہزادی کے دل میں ایک عجیب سی خوشی پیدا ہوئی۔ اسی طرح وہ پوری رات شہر کے مختلف گھروں میں جاتی رہی، لوگوں کی مدد کرتی رہی اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ لاتی رہی۔ جب وہ واپس محل پہنچی تو فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ عید کی صبح آئی تو پورا شہر جگمگا رہا تھا۔ بچے نئے کپڑے پہن کر کھیل رہے تھے، لوگ ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے اور ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ وہی بچے جو کل اداس تھے آج سب سے زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ بادشاہ نے بھی شہر کی خوشی دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ جب شہزادی زارا محل میں آئی تو اس کے چہرے پر ایک سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ بادشاہ نے پوچھا، بیٹی آج تم بہت خوش لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ شہزادی نے مسکرا کر کہا، ابو جان میں نے اس عید پر اپنی خوشی دوسروں میں بانٹ دی ہے۔ بادشاہ نے فخر سے کہا، تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم صرف ایک شہزادی نہیں بلکہ ایک سچی رہنما ہو۔ اس دن کے بعد نورستان کی عید ہمیشہ خاص بن گئی کیونکہ ہر سال لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے اور شہزادی زارا کی یہ روایت پورے شہر میں پھیل گئی۔